بسم الله الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے، میرے پیارے رب کے لیے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو ہر دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، جو اندھیروں میں روشنی اور مایوسی میں امید پیدا کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جو ہدایت کا چراغ ہے اور دلوں کو سکون دینے والی کتاب ہے۔ وہی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، حساب اور بے حساب رزق دینے والا، اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں سچائی کا راستہ ملا اور جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا۔ بے شک وہی رب ہے، وہی میرا پیارا رب ہے، جس کی مرضی کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، یعنی نیکی کا کام بھی تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ توفیق نہ دے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اور ہم برائی سے بچ نہیں سکتے جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ میرا رب چاہے گا تو میں گناہوں سے بچ سکتی ہوں، اگر وہ نہیں چاہے گا تو میں نہیں بچ سکتی، اور اس کے لیے مجھے اللہ سے مدد مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے، تبھی میں گناہوں سے بچ سکتی ہوں اور نیکی کے کام کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو، نہ تم کہو، رائنا، ہماری رعایت کیجیے، وقولو، بلکہ کہو، انظرنا، نظر کیجیے ہماری طرف، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ ماں، نہیں، یودو، چاہتے، الذین، وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا، اور نہ، والمشرکین، مشرکین، ان ینزل، کہ نازل کیجئے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو رائنا، بلکہ یہ کہو انظرنا، اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کافروں کے اقوال اور فعلوں کی جو مشابہت ہے اس کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں یہود جو تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب گفتگو کرتے تو آپ کی ذات گرامی کی توہین کے لیے کیا کرتے تھے؟ بعض ایسے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے کہ جو بہت غلط ہوتے تھے، جن کا مفہوم صحیح نہیں ہوتا تھا، اور وہ منافقانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لفظ رائنا استعمال کرتے تھے۔ ظاہر میں اس کا مطلب تھا کہ ہماری رعایت کریں یا ہماری بات سنیں، لیکن وہ اسے توڑ موڑ کر ایسا انداز دیتے تھے جس میں توہین اور مذاق کا پہلو نکلتا تھا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ یہ الفاظ استعمال نہ کریں تاکہ کوئی گستاخی کا موقع نہ ملے۔ اب ہم ان لفظوں کا جو لفظی مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں۔ رائنا کا ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کریں، لیکن غلط انداز میں استعمال ہو رہا تھا۔ انظورنا مطلب ہماری طرف توجہ فرمائیں، یہ ایک مہذب اور واضح لفظ ہے۔ اور وسمعوا، غور سے سنو اور اطاعت کرو۔ اب یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کرتے وقت انتہائی ادب اور احترام ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں معمولی سا بھی ادبی بے ادبی کا پہلو ہو۔ اور اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ایک ہی لفظ اگر غلط انداز، غلط نیت یا غلط طریقے سے بولا جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ بعض لوگ دین اور مقدس شخصیات کا مذاق اڑانے کے لیے چالاکی سے الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ ایسے مواقع ہی ختم کر دو جہاں کوئی دین کا مذاق اڑا سکے، اور دل سے سننا، سمجھنا اور اطاعت کرنا ضروری ہے، اور غلط الفاظ کا استعمال کرنے سے ہمیں حد درجے بچنا چاہیے۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو بل دے کر سچے دین کے خلاف تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنا، اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو تھوڑا ہی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور کفار سے مشابہت کی ایک اور بھی ایک مثال ہے کہ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ سلام کرتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، اور سام کے معنی موت ہے، اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہماری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے، ان کی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو کافروں کے ساتھ قول و فعل میں مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مابعوث کیا گیا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے، ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کے مخالف کرے، اور جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لے وہ انہی میں سے ہے۔ اور امام ابو داؤد نے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے صرف یہ الفاظ روایت کیے ہیں، اور اس حدیث میں کفار کے ساتھ ان کے اقوال و فعل، لباس، تہواروں، عبادات اور ان امور میں مشابہت اختیار کرنے سے شدید ممانعت اور بہت سخت وعید آئی ہے، جن کا ہمیں نہ حکم دیا گیا ہے اور نہ ہماری شریعت میں ان کا کوئی وجود ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، یعنی کہ گفتگو کرتے وقت اللہ کے پیغمبر سے رائنا نہ کہو، ٹھیک ہے، اور ایسے الفاظ استعمال نہ کرو کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا کہ وہ نہیں چاہتے، نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر اور برکت نازل کی جائے، یعنی کہ جو یہ یہودی ہیں یہ تمہارے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں، یہ کفار، یہ کبھی بھی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی بھی خیر آئے گی تو وہ خوش نہیں ہوتے اور وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو اس بات سے مطلع فرما رہے ہیں کہ کافروں کو خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے،
وہ شدید عداوت اور نفرت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما دیا ہے، تاکہ ان کے درمیان ہر قسم کے تعلقات محبت کو ختم کر دیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ یہ اس کا اپنے مومن بندوں پر بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اس نے انہیں اس کامل اور اکمل دین پر شریعت سے نوازا ہے جسے اس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب آگے دے رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں، یعنی کہ یہود ہو یا چاہے مشرک ہو، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی اچھا ہو، وہ خیر نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق اور دلی تعلق رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جب ہم اگلی آیات پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کسی بھی چاہے اہل کتاب ہو، دنیاوی لین دین کا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ اگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو آپ بے شک کریں، دنیا کے کام کریں آپ بے شک، لیکن ان کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور جب بھی مسلمان کو کوئی خوشی خیر پہنچے گی تو وہ ان کے دل میں شدید عداوت ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی ہیں، اہل کتاب ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیسا عمل ہونا چاہیے، کیسا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اب اس آیات سے ہم نے کیا چیزیں سیکھی ہیں وہ ہم آخر میں دیکھ لیتے ہیں خلاصہ، کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، اور وہی ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ کبھی مایوسی نہ ہو آپ کو، ہمیشہ اللہ سے امید رکھنی ہے، اور سنت پر عمل جاری رکھنے کی کوشش کرنا ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہی اصل سکون ہے، اور ہر مشکل میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور جو بھی اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ دلی تعلق نہیں بنانا، اور نہ ان کی طرح مشابہت اختیار کرنی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے بچنے کا ہمیں رب نے فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔